ذہانت دھری کی دھری رہ جاتی ہے. بڑے بڑے ذہین آئے, بڑی بڑی کتابیں لکھیں اور آخری عمر میں جا کے گمراہ ہو گئے. اور بہت کند ذہن لوگ آئے اور جب انہوں نے اس رستے پر قدم رکھا تو اللہ نے ایسی مدد کی کہ وہ اپنے زمانے کے نابغے روزگار بن گئے. دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, اس کے بعد آتے ہیں اگلے حصے کی طرف گفتگو کہ جس کی ملازمت سے آج آپ جمع ہیں. شیخ علی انصاری, شیخ علی ہی کہتے ہیں, آگے میں بھول گیا ان کا, جو اس وقت رہبر ہیں آیت اللہ علامہ خامنہئی, ان کے بہنوئی تھے. کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. شیخ علی تہرانی امام خمینی کے انقلاب کے دور میں بڑی زحمتیں اٹھائیں, بڑی محنت کی, بہت کام کیا. خود معلم اخلاق تھے, معلم اخلاق, اور اخلاق پر بہت ساری کتابیں لکھی تھی. اخلاق پر کون کتابیں لکھتا ہے؟ ہر ایک تو نہیں لکھتا, اور نہ ہر ایک لکھ سکتا ہے. وہی لکھتا ہے جو سراپا اخلاق ہو, جو درس اخلاق دے سکے, جو خود مہذب ہو. انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بڑا کچھ کام کیا. جوانوں کے دلوں میں اپنا گھر بھی کر لیا. لیکن جب انقلاب کامیاب ہوا, آیت اللہ خامنہئی بھی میدان میں تھے, وہ بھی میدان میں تھے. آہستہ آہستہ حسادت شروع ہوئی, آہستہ آہستہ حسد کا مادہ بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ آیت اللہ خامنہئی کو تہران میں امام جمعہ کا منصب امام خمینی نے عطا کیا کہ آپ امام جمعہ ہوں گے. وہ مشن میں ہوتے تھے شیخ علی تہرانی, ان کو بہت برا لگا کہ میں اتنا قابل, میں اتنا اچھا, میں اتنا پڑھا لکھا, میں یہ میں وہ, مجھے نظر انداز کر دیا گیا اور ان کو بنا دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جو شروع ہو چکی تھی عراق ایران, اور صدام نے حملہ کر دیا تھا, تو یہ اچانک ادھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے عراق چلے گئے اور صدام کی گود میں بیٹھ گئے. پھر وہاں سے ریڈیو فارسی شروع ہوا, اور اس ریڈیو فارسی کے ذریعے سے شیخ علی تہرانی صدام کا سخنگو اور ترجمان بن گیا امام خمینی اور انقلاب اسلامی کے خلاف. اتنا پاکیزہ بیک گراؤنڈ, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا معلم اخلاق, لیکن اللہ سے دوری اور شہوانیت اور حیوانیت کے غلبے کے نتیجے میں اس کا انجام یہ ہوا کہ جا کر صدام جیسے وقت کے سب سے بڑے یزید کی گود میں بیٹھ گیا, اور پھر وہاں سے تقریریں کیا کرتا. میں نے خود اس کی تقریریں ریڈیو پہ سنی ہیں. اس زمانے میں ریڈیو بنا کے دے دیا, اور یہ صبح و شام انقلاب کے خلاف, امام خمینی کے خلاف, رہبر کے خلاف, باقی جو انقلابی لوگ تھے ان کے خلاف مسلسل تقریریں کرتے تھے, اور آخر کار مر گئے. یہ ایک مثال ہے اللہ سے دوری کی کہ اس کے نتیجے میں اتنے اونچے منصب پر پہنچا ہوا آدمی, جس کی آواز میں, جس کی ندا میں, جس کے پیغام میں تاثیر تھی, وہ اتنا گر گیا. دوسری طرف علامہ طباطبائی, علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان تبریز میں تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, غریب ماں باپ کے چشم و چراغ تھا, لیکن زمینیں تھیں, اس لیے زمینوں سے جو کچھ ملتا تھا اس سے گزر اوقات کر لیتے تھے. نجف چلے گئے, 11 سال تک پڑھتے رہے, محنت کرتے رہے, لیکن ذہن کند تھا, ذہن کوئی تیز نہیں تھا. کہ ان کے تاریخ میں لکھا ہے, کئی بار سوچتے تھے کہ میں اس طرح سے کیسے پڑھ پاؤں گا علوم عالم. ایک دفعہ مالی حوالے سے بھی ان کو پریشانی ہوئی, مادی حوالے سے بھی پریشانیاں شروع ہوئی, اس لیے کہ گھر سے جو خرچہ آتا تھا وہ نہیں آیا, اور وہ خود نجف میں تھے, اور 17 سال ہو چکے تھے نجف میں ان کو. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں کفایہ مطالعے کے لیے میری گود میں تھا, کفایہ کی کتاب گود میں تھی, اور میں پڑھ رہا تھا, لیکن میرا ذہن اپنے مادی مسائل میں الجھا ہوا تھا کہ گھر سے خرچہ نہیں آیا, آگے گزر بسر کیسے ہو.
کہتے ہیں اچانک اسی کیفیت میں دروازے پر دستک ہوئی. میں اٹھا, دروازے پر گیا, کھولا, دیکھا ایک شخص دراز قد, سینکڑوں سال پرانے لوگوں کی طرح سے ان کا لباس پہنے, ایک پرانے زمانے کا لباس, سر پہ ایک ٹوپی, اونچے قد کا, دروازے پہ کھڑا ہے. میں سلام کیا, اس نے جواب دیا, کہا کہ آئے تبائی, مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. کہتے ہیں پریشان ہو گیا, اللہ نے بھیجا ہے, کیا مطلب؟ کہا کہ پیغام دے کر بھیجا ہے. وہ یہ ہے کہ گزشتہ 11 سالوں میں کب ہم نے تمہیں بھوکا رکھا کہ اب تم اپنے مادی مسائل کی وجہ سے پریشان ہو. اطمینان سے پڑھائی جاری رکھو, اللہ تمہارے سر پر موجود ہے, وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ کہا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا, میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں پر پہلے موجود تھا اور کتاب میری گود میں تھی. کہتے ہیں میں نے گویا دیکھا کہ یہ سب کچھ عالم معنی میں انجام پایا ہے, عالم مادہ میں نہیں. اس شخص نے اپنا تعارف بھی کروایا کہ میرا نام حسین ولی ہے, اور اپنا بتایا کہ میں آپ کے اپنے شہر کا باسی ہوں. پھر یہ سارا ڈائلاگ. کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ عالم رؤیا میں یا عالم معنی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. نیند میں تو نہیں تھا, میں جاگا ہوا تھا, لیکن عالم معنی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میں سوچتا رہا کہ مجھے حوضہ نجف میں آئے ہوئے 17 سال ہوئے ہیں, اور اس شخص نے آگے کہا کہ گزشتہ 11 سالوں سے کب ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑا ہے. تو اس 11 سال کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو آئے ہوئے 17 سال ہوئے. کہتے ہیں میں سوچتا رہا, آخر میں مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگرچہ مجھے حوضے میں آئے ہوئے 17 سال ہوئے ہیں, لیکن جب سے میں نے اپنے سر پہ رسول اللہ کا امامہ اور بدن پہ رسول اللہ کا لباس پہننا شروع کیا ہے, اس کو ہو گئے ہیں 11 سال. لہذا اللہ کے اس پیغام رساں شخص نے بھی ان 11 سالوں کا حوالہ اللہ کی طرف سے دیا ہے. جب یہ سب کچھ میرے لیے حل ہو گیا, میں اطمینان میسر ہوا اور میں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی. پھر میری مادی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ شخصیت کا ہاتھ اس طرح سے تھاما کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی, فکری, معنوی, عرفانی, تفسیری, باقی علوم جتنے بھی علوم ہیں ان کے حوالے سے وہ مقام عطا کیا کہ علامہ شہید مرتضی مطہری نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے تفسیر المیزان کے حوالے سے کہ تفسیر المیزان کی حقیقت اور اس کی گہرائی کا ادراک آج کے لوگ نہیں کر سکتے. 100 سال گزر جائیں گے تب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ تفسیر المیزان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان کو مقام بھی دیا اور اتنی گہرائی بھی دی, اور علوم و معارف آل محمد کے لیے دل کو کھول بھی دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے, اپنی زبان کو پاکیزہ کرتا ہے, اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرتا ہے, اپنے کان کو پاکیزہ کرتا ہے, اپنے پیٹ کو پاکیزہ رکھتا ہے. انسان جب اس طرح کی طہارت روح کا حامل بن جائے, اور یہ چیز مدرسے میں ممکن ہے, مدرسے سے باہر آسان نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے لیکن آسان نہیں ہے. مدرسے میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے, معنویت کے تمام مراحل کے لیے انسان کو زمینہ آمادہ مل جاتا ہے. صلوات بھیجیں اللہم صل علی محمد وآل محمد. ایک اور پھر صلوات بھیجیں اللہم صل علی محمد وآل محمد. اب آتے ہیں امام خمینی کی طرف. امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا, جس کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے, آج رات کو اور کل بھی ہے, اور آج آپ اسی لیے جمع ہوئے, آپ مجھے بتائیں کہ امام خمینی نے جو کام کیا وہ کیسا کام ہے؟
یقیناً امام خمینی ایک ایسا انقلاب لے کر آئے اور وہ کام کیا ہے جس کا خواب تاریخ تشیع میں ہر بڑے انسان نے دیکھا ہے. آپ جب غدیر کی بات کرتے ہیں تو غدیر کیا ہے؟ ولایت علی کا اعلان. آیا ولایت تشریعی کا اعلان یا ولایت تکوینی کا اعلان؟ جی ولایت تشریعی کا اعلان ہے. ولایت تکوینی کا تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی قبول کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، ولایت تکوینی کو حاصل تھی. تشریعی ولایت کے حوالے سے اعتراض تھا اور اسی پر اختلاف تھا، اور وہی اختلاف آگے بڑھا، خلافت میں تبدیل ہوا اور لوگ خلیفہ بن گئے. ایسا ہی ہے. آپ تشریعی ولایت سے کیا مراد دیتے ہیں؟ یعنی حاکمیت، حکومت. حکومت یعنی نفس کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت، اللہ کے قانون کی حکومت، اللہ کے دستور کی حکومت، اعلیٰ انسانی ویلیوز کی حکومت، اعلیٰ اقدار کی حکومت. ایسا ہی ہے. یہ خواب ائمہ نے دیکھا ہے نا؟ دیکھا. لیکن عملی تعبیر کیسے پیش آئی؟ امام خمینی کے ذریعے سے. کوئی چھوٹی بات تو نہیں. امام علی یہی چاہتے تھے، امام حسن یہی چاہتے تھے، امام حسین یہی چاہتے تھے، باقی ائمہ یہی چاہتے تھے. آپ جب حضرت صاحب الزمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان کے انتظار کے فلسفے کو دیکھتے ہیں تو وہ فلسفہ بھی یہی ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو کرۂ ارض پر اللہ کی حاکمیت قائم کریں گے. ایسا ہی نہیں. کرۂ ارض پر اللہ کی حاکمیت کے علمبردار امام زمان ہوں گے، امام حسن ہوں گے. ایسا ہی ہے. امام خمینی نے کیا کیا؟ کرۂ ارض میں سے ایک خطے پر اللہ کی حاکمیت قائم کر. کس سے لڑ کر؟ اپنے زمانے کے تمام طاغوتوں سے لڑ کر. تمام طاغوتوں سے. وہ طاغوت چاہے ابا و قبا اور جبے میں ہو، چاہے تخت سلطنت پر بیٹھا ہوا ہو. چونکہ بہت سارے لوگ طاغوت بن جاتے ہیں جبے میں آ کر. جب کوئی حیثیت ملتی ہے ان کے اندر کا طاغوت اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ طاغوت صرف شاہوں کو کہتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ سرکشی اور عصیان صرف مادی دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگوں میں ہی جنم لیتی ہے. نہیں. عصیان اور سرکشی کا تعلق نفس انسانی سے ہے اور نفس انسانی سب میں مشترک ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہو چاہے وہ بیرون مدرسہ ہو. مدرسے والے کے اوپر چونکہ دین کا لبادہ ہوتا ہے اس لیے نظر کم آتا ہے. مدرسے سے باہر چونکہ دین کا لبادہ نہیں ہوتا اس لیے لوگ آسانی سے دھوکہ نہیں کھاتے. اس لیے سرکشی ہوتی ہے دین کے لبادے کے بغیر. اس وقت جو طالبان اور یہ جو شدت پسند عناصر ہیں ان کی بہت ساری جگہوں میں قبولیت ہے یا نہیں ہے؟ نا بہت سارے معاشروں میں بہت سارے علاقوں میں قبولیت ہے. کیوں ہے؟ ان کی ذات کی وجہ سے یا ان کے نعرے کی وجہ سے؟ ان کے نعرے کی وجہ سے. نعرہ کیا ہے؟ شریعت. جب شریعت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، جب شریعت کا لباس استعمال کیا جاتا ہے، جب شریعت کا نام استعمال ہوتا ہے تو چونکہ لوگ شریعت کو پسند کرتے ہیں اس لیے شریعت کا نعرہ لگانے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں اگرچہ اس شریعت کے لباس میں طاغوت چھپا ہوا. امام خمینی کے مقابلے میں جو لوگ آئے ان میں ایک بڑی تعداد ان طاغوتوں کی تھی جو شریعت کے لباس میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کی حکومت جاتی تھی. حکومت سے مراد کیا ہے؟ حکومت بعض اوقات ایک سلطنت پہ ہوتی ہے، ایک سرزمین پہ ہوتی ہے، جیسے پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، لبنان ہے، دوسرے ممالک ہیں. بعض اوقات ہر شخص نے اپنی ایک سلطنت بنائی ہوتی ہے، اپنی ایک حکومت بنائی ہوتی ہے. ہر شخص اپنی وسعت اور اپنے ظرف کے مطابق ایک حکومت بناتا ہے. بعض اوقات یہ تنظیم کی سربراہی سلطنت اور ریاست بن جاتی ہے، کسی تنظیم کی سربراہی. بعض اوقات کسی مدرسے کی سربراہی ریاست اور حکومت بن جاتی ہے. بعض اوقات کسی اور آرگنائزیشن کی سربراہی یا اس کی مالکیت انسان کو